السلام علیکم دوستو، اینٹیک ورلڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو تعریف کے بالکل بھی محتاج نہیں۔ اس شخصیت کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ عالم اسلام کی وہ ایک ایسی بہادر شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی عالم اسلام کے نام کر دی۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی کے بارے میں، ان کا شجرہ نسب، ان کے والد کا تعارف، ان کی والدہ کا تعارف، ان کے کچھ واقعات پر آج ہم نظر دوڑائیں گے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ان 10 خوش نصیب اصحاب میں ممتاز مقام رکھتے ہیں جن کو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عنایت فرما دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال سے فرمایا، جو اس نومولود سے محبت رکھے گا اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ فتح مکہ کے روز اسلام لائے۔ اللہ کے محبوب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے۔ اسلام میں کسی خلیفہ کے بطور والد وارث بننے کا سب سے پہلے انہیں اعزاز حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ ہے اور کنیت ام الخیر ہے۔ یہ لفظاً اور معناً دونوں طرح ام الخیر یعنی بھلائی کی اصل ہی ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدائی اسلام میں ہی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر کے مشرف با اسلام ہو گئی تھیں۔ پھر مدینہ منورہ میں ہی اسلام پر دنیا فانی سے تشریف لے گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جمادی الثانی سن 13 ہجری میں ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب اور حلیہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیے کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سفید تھا، دونوں رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے، پیشانی ہمیشہ عرق آلود رہتی تھی، نظریں ہمیشہ نیچی رکھتے تھے، بلند پیشانی تھی، مہندی لگایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لقب زیادہ مشہور ہیں، عتیق اور صدیق۔ نیز عتیق وہ پہلا لقب ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اس لقب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ملقب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کسی کو اس لقب سے ملقب نہیں کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام صحن میں تشریف فرما تھے۔ میرے اور ان کے درمیان 4 پائی رکھی ہوئی تھی۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، یعنی جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اس کے بعد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق مشہور ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے مختلف واقعات مختلف کتب میں مذکور ہیں، جن سے صرف 2 واقعات پیش خدمت ہیں۔ بحیرہ سے ملاقات۔ حضرت اسلام لانے سے قبل بہت بڑے تاجر تھے۔ ملک شام میں آپ ایک مرتبہ تجارت کے لیے تشریف لے گئے تو رات کو خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے ان کی گود میں اتر آئے ہیں اور آپ نے ان دونوں کو سینے سے لگا لیا اور اپنی چادر مبارک اپنے اوپر لے لی۔ صبح ہوئی تو آپ بحیرہ راہب کے پاس تشریف لائے اور اپنا خواب سنایا تو راہب نے آپ پر چند سوال کیے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ دوسرا سوال کیا، آپ کس خاندان سے ہیں؟
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ تیسرا سوال کیا آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں تاجر ہوں۔ تو راہب نے سوالات کے جواب سن کر کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو حقیقت بنا کر مشاہدہ میں اس طرح لائے گا، تمہاری قوم میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا اور تم اس کی حیات اور وزیر اور اس کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ ہوگے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبیر سن کر بڑے خوش ہوئے، اور جب حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس اپنے دعوے کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزات لے کر آتا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ معجزہ کم ہے جو ملک شام میں دکھایا؟ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنا تو فوراً حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھرے انداز میں معانقہ کیا اور آپ کی نورانی پیشانی کو بوسہ دیا اور زبان سے کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا دوسرا واقعہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اتنی دیر کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل پر آنے والی نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔